صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے بھونکنے اور مرغوں کی بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں قوم لوط کی۔ دوستو، سب سے زیادہ بے حیا قوم لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملات تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پا سکتا تھا۔ دوستو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہان دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گناہونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات نصیحتیں کرتے تھے، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بدنصیب بہت فخری انداز میں یہ کام کرتے تھے اور انہیں حضرت لوط علیہ السلام کو سمجھانا بھی برا لگتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اگر تم ہمیں اس طرح بھلا کہتے رہو گے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہو تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی اس بدترین عمل فحشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ دوستو، اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ وہ آپ پر ایمان نہیں لائی تھی اور وہ دراصل منافق تھی۔ وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس کے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے۔ اللہ سے ڈرو، مجھے میری مہمانوں کے ساتھ رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہم تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فاعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکاروں لوگوں نے اپنے گھر کا گھیراؤ کر لیا، میں سے کچھ گھروں کے دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب مناظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو تم اپنے گھر والوں کو لے کر چلے دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑتے ہوئے پر بس ضد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کو ایک کونا انہیں مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے، بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن کچھ دیر جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم وصل ہو گئی۔ دوستو، پھر آیا وہ وقت جب صبح کا وقت عذاب الہی نازل ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر
پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد انہیں پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتا تو ان کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے شروع ہونے والی یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہتی، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین اثارہ نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد باشدہ شہر کو دریافت کیا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا تھا، ان کے بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہے، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ملکوں میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے، اور روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدافعالی کرے، عورت سے خواہش پوری کرے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کیسی ہی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔